کبھی یہ سوال ذہن میں آیا ہے کہ ایک اچھا روحانی رہنما اصل میں ہوتا کیسا ہے؟ چلیں آج ہم کلیسیا کے اندر لیڈرشپ کے دو بالکل الگ ماڈلز پر بات کرتے ہیں۔ ایک ہے کنٹرول کرنے والا پاسٹر اور دوسرا مسیح جیسا پاسٹر۔ تو بات یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ آخر ایک سچے اور اچھے روحانی لیڈر کی نشانی کیا ہے؟ ہم اسے پہچانے کیسے؟ دیکھیں، بائبل کے مطابق ایک پاسٹر کا جو آئیڈیل ہے نا، وہ ایک چرواہے کا ہے، مطلب بھیڑوں کا ایک دوست جو اپنے ریوڑ کی محبت اور بہت عاجزی سے دیکھ بھال کرے، بالکل ویسے ہی جیسے یسوع خود کرتے تھے۔ لیکن حقیقت میں جب ہم عملی طور پر دیکھتے ہیں تو لیڈرشپ کے دو بالکل الگ راستے سامنے آتے ہیں۔ ایک راستہ ہے کنٹرول کرنے والے پاسٹر کا اور دوسرا ہے مسیح جیسے پاسٹر کا۔ چلیں ان دونوں کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کنٹرول کرنے والے پاسٹر کی۔ یہ لیڈرشپ کا وہ سٹائل ہے جس کا پورا فوکس، اس کا مرکز کوئی اصول نہیں بلکہ خود پاسٹر کی اپنی شخصیت ہوتی ہے۔ اچھا، اس کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ وہ یہ کہ ایسا لیڈر لوگوں سے مسیح یا کلیسیا سے وفاداری نہیں مانگتا، بلکہ اپنی ذات سے وفاداری کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ وفاداری کا جو پورا معیار ہے نا، وہ مسیح سے ہٹ کر اس شخص کی ذات پر آ جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، اب کلیسیا میں وفاداری کا پیمانہ یہ بن جاتا ہے کہ کون پاسٹر کے فیصلوں کو مانتا ہے اور کون نہیں۔ اور پھر اپنا کنٹرول قائم رکھنے کے لیے یہ لیڈرشپ محبت اور امید کی بات نہیں کرتی۔ اس کے بجائے زور دیا جاتا ہے گناہ، سزا اور لعنت پر۔ اور یہ بات بہت اہم ہے کہ یہاں خوف کوئی اتفاقی نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اسے ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، ایک ٹول جس سے لوگوں کو ذہنی طور پر اپنے ماتحت رکھا جائے۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اختیار اور روب سے حکومت کرتے ہیں۔ اکثر اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ اپنا موازنہ بائبل کے بڑے بڑے کرداروں سے کرتے ہیں تاکہ ان کا اختیار مضبوط رہے۔ تو پھر ہوتا کیا ہے؟ کوئی بھی اگر اختلاف کرے تو اس سے بغاوت سمجھا جاتا ہے۔ سوال پوچھنے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی جاتی، مطلب ہر قسم کی تنقید کو دبا دیا جاتا ہے۔ اکثر مالی معاملات پر بھی بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے۔ لوگوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ ان کی برکتیں یا یہاں تک کہ نجات ان کے دینے سے جڑی ہے، جو کہ ظاہر ہے بائبل کی صحیح تعلیم نہیں ہے۔ اور آخری بات، خود کی تعریف اور تکبر، یہ لیڈرشپ سٹائل کی ایک بہت بڑی پہچان ہے۔ کلیسیا میں جو کچھ بھی اچھا ہو رہا ہے اس کا سارا کریڈٹ وہ خود لیتے ہیں اور خود کو باقی سب سے بہتر اور افضل سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو یہ تو تھا ایک رخ۔ اب چلتے ہیں تصویر کے دوسرے مثبت رخ کی طرف، یعنی مسیح جیسا پاسٹر، ایک ایسی لیڈرشپ جس کا مرکز وہ خود نہیں بلکہ یسوع مسیح ہیں۔ اب یہ جو ماڈل ہے یہ پہلے والے سے بالکل الٹ ہے۔ یہاں مقصد لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا نہیں بلکہ ان کی رہنمائی مسیح کی طرف کرنا ہے۔ خوف کی جگہ فضل اور محبت سے کھائی جاتی ہے اور حکومت نہیں بلکہ عاجزی کے ساتھ خدمت کی جاتی ہے۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ کہ وہ خود کو حاکم نہیں بلکہ ایک خادم سمجھتے ہیں۔ یہ ایک خادم والی سوچ ہے، حاکم والی نہیں۔ بالکل وہی سوچ جو خود یسوع مسیح نے اپنائی تھی۔ تو اب جب ہم نے دونوں ماڈلز کو دیکھ لیا ہے تو ان میں بنیادی فرق کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ چلیں خلاصے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ٹیبل دیکھیں، یہ پوری بات کا خلاصہ ہے۔ ایک طرف ہے کنٹرول کرنے والا پاسٹر جس کا مرکز اپنی ذات ہے، طریقہ خوف اور دباؤ ہے اور نتیجہ روحانی غلامی۔ دوسری طرف ہے مسیح جیسا پاسٹر جس کا مرکز یسوع مسیح ہے، طریقہ محبت اور نرمی ہے اور نتیجہ روحانی آزادی۔ فرق بالکل واضح ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ سچی روحانی لیڈرشپ کا مقصد لوگوں کو کسی انسان کا غلام بنانا نہیں بلکہ انہیں خدا کی محبت، اس کے فضل اور اس کی دی ہوئی آزادی کی طرف لے کر جانا ہے۔ اور آخر میں یہ ایک سوال سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے کہ ایک صحت مند کلیسیا کی اصل بنیاد پھر کیا ہے؟ کیا وہ کسی ایک انسان کی شخصیت پر کھڑی ہونی چاہیے یا پھر خدا کے کلام اور اس کی محبت پر؟